جمہوریت اور خلافت میں سے شرعی اعتبار سے اور آپ کس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے موجودہ نظام سے آپ مطمئن ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی اور تبدیلی ہونی چاہیے؟ میرے نزدیک تو اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی فرمائی ہے اسی کی طرف بڑھنا چاہیے. وہ امرہم شورا بینہم ہے، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے اور ان کے مشورے کی بنیاد پر قائم ہوگا، ان کی رائے اور مشورے کی بنیاد پر قائم رہے گا. یہی اس کا جواز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے بارے میں رہنمائی فرما دیتے ہیں تو پھر صرف اضطرار اور مجبوری میں اس سے کوئی انحراف ہو سکتا ہے. کوشش یہی کرنی چاہیے. اس کو آپ جمہوریت کہیں، اس کو آپ شورائیت کہیں، جو نام چاہے دے لیں، لیکن یہی طریقہ ہے. یعنی اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے خاندان کی بنیاد پر حکومت کرے، کوئی طبقہ لوگوں پر حکومت کرے، خواہ وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو. لوگوں کی رائے ہے، وہ جس کا انتخاب کر لیں گے، ان کی رائے کی بنیاد پر جس کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہو جائے گا، اس کا کام ہے کہ وہ ان کی سیاسی رہنمائی کرے. تو مسلمانوں کے ارباب حل وقت کا انتخاب امرہم شورا بینہم کے طریقے پر ہوگا. اس میں آپ اب کون سی چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں، یہ پارلیمانی نظام ہے، یہ صدارتی نظام ہے، یہ لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے. وہ قبائلی نظام میں بالکل اور طریقے اختیار کیے جائیں گے. آج کی جدید ریاستوں میں اور طریقے ہوں گے. ایک ملک میں ایک طریقہ ہوگا، دوسرے ملک میں دوسرا طریقہ ہوگا. آج کے حالات میں ہم نے کچھ قاعدے بنا رکھے ہوئے ہیں، ممکن ہے دنیا میں جیسی ترقی ہو رہی ہے یہ قاعدے بھی بالکل تبدیل کرنے پڑ جائیں. بنیادی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ رہنی چاہیے. اس کی روشنی میں میرے نزدیک 4 چیزیں سیاسی اقدار کی حیثیت رکھتی ہیں. ان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی طرف بڑھیں. وہ یہ ہیں کہ ہمارے نظام کی بنیاد شورائیت یا جمہوریت پر ہو، قانون کی حکمرانی قائم رہے، لوگوں کے بنیادی حقوق محفوظ ہوں، یعنی ان کی جان، مال، آبرو کی حرمت کا احترام کیا جائے، اور قوموں کے حق خود ارادی کو مانا جائے.